this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we are live and we have Mr. Naeem Haneef, our bureau chief from Sama TV in our podcast studio. विकटें गिराने वाले इमरान खान के खिलाफ फैसलों की हैट्रिक हो गई है. आज तीसरा केस जो इमरान खान पर चल रहा था, उनके खिलाफ चल रहा था, इद्दत वाला केस, और उनकी मिसेस बुशरा बीबी के खिलाफ उनके एक्स हस्बैंड खावर मानिका ने किया था, उसमें भी दोनों इमरान खान को और बुशरा बीबी को सज़ा हो गई है इद्दत वाले केस में, और दोनों को 7 साल की सज़ा सुना दी गई है. इसके अलावा दोनों को, इमरान खान और बुशरा बीबी को 5-5 लाख का जुर्माना भी अदा करना होगा. लेकिन इससे बड़ी बात तो ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह को गैर शरई करार देते हुए निकाह ख़त्म कर दिया गया है. निकाह ख़त्म हो गया दोनों का. अब बात तो ये आती है यहाँ पे मेरे दिमाग में कि वैसे तो कहते हैं ना, मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी. क्या इमरान खान इस फैसले को तस्लीम करेंगे कि निकाह ख़त्म हो गया? मैं जानूंगी मिस्टर नईम हनीफ से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं सर आप? मैं ही तो ठीक हूँ, आपको समझ नहीं आ रही है. ये तो अब आज आप मुझे मेरे सवालों का जवाब देंगे तो मैं जान जाऊंगी और मान लूँगी. मुझे ये बताइए कि वैसे तो कहते हैं ना कि अगर मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी? नहीं, इमरान खान एक्सेप्ट करेंगे ये मुहावरतन तो बात ठीक है, मगर जो शरई मामला है उसमें मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता. ये सज़ा हुई, ये नोश्ता दीवार थी कि इस केस में भी सज़ा होगी क्योंकि ये ओपन एंड शट केस था. मगर हैरत अंगेज़ बात ये है कि ये गुज़िश्ता हेयरिंग में जो सेकंड लास्ट हेयरिंग थी या लास्ट हेयरिंग थी इस केस की, उसमें बानी चेयरमैन ने एक अजीबो गरीब बात कर दी. उन्होंने कहा कि मैंने निकाह से पहले बुशरा बीबी को कभी देखा ही नहीं था. यानी उनको ये भी पता नहीं था कि खावर मानिका जो उनके एक्स हस्बैंड थे उनसे तलाक कब हुई, ताकि वो उस दौरानिए का एक तायुन कर सकते या उस पर सवाल उठा सकते. वो जानते ही नहीं थे. जैसे एक हादसाती तौर पे एक ट्रेन गुजर रही है, किसी प्लेटफॉर्म पे आप रुके हैं तो अचानक एक खातून नजर आई है तो खान साहब ने कह दिया आप निकाह करेंगे मुझसे. उसने कहा चलो करते हैं. इस तरह का निकाह वो साबित करने की कोर्ट में कोशिश कर रहे थे. बड़ी ही एक पचकाना सी आर्गू थी ये उनकी, जिस पर झगड़ा भी हुआ कोर्ट के अंदर. खावर मानका और बानी चेयरमैन जो है पीटीआई के, उनके दरमियान तलख कलामी भी हुई और इनके वकील ने खासी जो है वो तू मैं हुई खावर मानिका के साथ. मैं आपको चंद वाक़यात ऐसे बता सकता हूँ जिनका मैं इस तरह से शाहिद हूँ कि वो वाक़यात मैंने बराह रास्त उन लोगों से सुन रखे हैं. इस वक्त उनमें से दो लोग तो इलेक्शन में हैं. ठीक है खान साहब, आप ये बता दें कि आपने किस शख्सियत को कहा था कि ज़रा आप जैसे ही बनी गाला नीचे उतरेंगे तो नीचे एक आस्ताना है, इस नाम की खातून वहाँ पे बैठती हैं, ज़रा उनसे जाके मिलें आप. और आपके कहने पे वो शख्सियत वहाँ गई जब तसव्वुर भी नहीं था कि आप उनसे निकाह कर लेंगे. और आप अभी रिहाम खां की तलाक और निकाह में चल रहे थे. आपने उनको भेजा, वो जाके उन खातून से मिले. मिलने के बाद 2 घंटे की मुलाकात के बाद वो वापस आपके पास आए तो आपने पूछा कैसा लगा उनसे मिलके. तो जाहिर है कि आपने भेजा था. उन्होंने ये तो नहीं कहना था कि मुझे अच्छा नहीं लगा. उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा लगा. तो आपने कहा मुझे भी बड़ा सुकून मिलता है जब मैं उनके पास बैठता हूं या उनसे बात करता हूं. वो शख्सियत इस वक्त इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है. इलेक्शन प्रोसेस में ना होती तो मैं उनका नाम भी ले लेता. आगे आ जाइए. ओन चौधरी. हाँ साहब, मैं आपको वाकया याद करवाता हूं. मैं आपसे मिलने आया था धरने में और मेरे साथ, आप तो चले जेल में हैं, मेरे साथ जो लोग थे उनमें आरफ मीद भट्टी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुबशर लुकमान, साबिर शाकिर, हम 4 लोग थे खान साहब. और ये चारों हयात हैं. आप कोई भी मीडिया पर्सन इनसे फोन करके ये वाकया पूछ सकता है. ओन चौधरी ने हमें रिसीव किया था और आपके हम कैबिन में आए, कंटेनर के जो नीचे आपके बैठने के लिए बना था. तो आपने हमारे लिए कॉफ़ी ऑर्डर की थी. समा की कॉफ़ी नहीं, वो ब्रांडेड कॉफ़ी थी. ये तो समा की कॉफ़ी तो मैं मुझे बुशरा पिला देती है रोज़. तो जो आपका कप था, जो उस जो एक छोटे से सुराख से अंदर कॉफ़ियाँ पकड़ाई गई आपके कैबिन में, और हम लोग एक लाइन में, मैं आरफ मीद भट्टी साहब और साबिर शाकिर बैठे थे, मुबशर लुकमान और शफकत महमूद इधर बैठे थे, और उसके एक कोने में शेख रशीद भी जो है तो सर्दी में यूं ठटर रहे थे.
تو آپ کی جو کافی تھی وہ اون چودھری نے پہلے اس کو انلوک کیا یا اس کا ڈھکن اتارا اور اس سے سپ لیا جی، اور 2 منٹ کے لیے جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھی اور پھر آپ کو دی. یعنی کہ آپ کا اون چودھری صاحب پہ جو ٹرسٹ تھا, ان کے ساتھ جو اعتماد کا رشتہ تھا وہ یہ تھا, اس حد تک تھا, اس حد تک تھا. وہ اون چودھری گواہی دے رہے ہیں. آپ کو پتا ہے آپ کے سب سے بڑے جو گواہ ہیں, جو آپ کے نکاح کے بھی گواہ ہیں, عدالت میں آپ کے خلاف گواہ ہیں, اور ویسے وہ آپ کے اس نکاح کے بھی گواہ ہیں, اور ویسے تو پتہ نہیں وہ آپ کی کن کن چیزوں کے گواہ ہیں, یہ آپ کو بھی پتا ہے اور بہت سی چیزوں کا ہمیں بھی پتا ہے. لیکن اون چودھری اس وقت الیکشن پروسیس میں ہے, وہ مزید جب اس سے فری ہوتے ہیں اور 128 سے اگر اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی دیتا ہے تو بہت سی چیزیں اور بھی وہ سامنے لائیں گے. تو وہ آپ کے نکاح کے بھی گواہ تھے, آپ کے خلاف عدت میں نکاح کے بھی گواہ ہیں, اور اس کے علاوہ جب آپ کی وہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں اور جب آپ بشرا بی بی سے ملتے تھے اور وہ ان ملاقاتوں کو ارینج کر رہے ہوتے تھے, وہ اس کے بھی گواہ. تو آپ نے تو کوئی سنا ہے خدا نہ خواستہ حلف بھی اٹھا لیا کورٹ کے اندر, یا حلف کی بات کر دی کہ میں حلف بھی اٹھا سکتا ہوں کہ آپ بشرا بی بی کو نکاح سے پہلے ملے ہی نہیں, وہ پہلا دن تھا جب آپ نے ان کو دیکھا. یہ بات تو میرے لیے بالکل بڑی ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے. کوئی مسلمان کس طرح حلف پہ اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو ہیٹرک کا آپ نے ورڈ یوز کیا. ہیٹرک کا ورڈ آپ اس لیے یوز کر رہی ہیں کہ خان صاحب نے ہمیشہ بات کی کہ میں نے وکٹیں گرا دی, میں چھکے چھڑا دیے. تو جب آپ کرکٹ کی زبان میں بات کرتے ہیں اور آپ نے ملک کو بھی کرکٹ کی طرز پہ چلانا شروع کر دیا, آپ نے ملک کو بھی کھیل کا میدان سمجھا, یہاں پہ سٹے بازی بھی ہوتی رہی, یہاں پہ کرپشن بھی ہوتی رہی, یہاں پہ لوٹ مار بھی ہوتی رہی, یہاں پہ انتقامی کارروائیاں بھی ہوتی رہی, لوگوں کی حق تلفیاں بھی ہوتی رہیں, اور یہاں پر آپ نے اپنی ہی وکٹیں اور اپنے ہی بازو وہ بھی ہم نے گرتے دیکھے. آپ نے کہا تھا نا, یہ آپ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر جہانگیر خان ترین اور عبدالعلیم خان میرے ساتھ کھڑے رہتے تو میری حکومت کوئی نہیں گرا سکتا تھا. تو آپ ان کو کھڑے رکھتے نا, اس وقت پھر آپ نے کیوں یہ فیصلہ کیا؟ آپ ان کو کھڑے رکھتے نا, بزدار کو لے آپ ان کو کھڑے رکھتے ساتھ, آپ ان کو جیلوں میں نہ بھجواتے, آپ ان کے بچوں پہ ایف آئی آر نہ کٹواتے. یہ کس نے کہا تھا آپ سے؟ تو پوائنٹ از دس کہ اب یہ 10 سال سائفر, 14 سال توشہ خانہ, 7 سال عدت میں نکاح, کل ملا کے 31 سال سزا اس وقت ہو چکی ہے بانی چیئرمین کو. اب تک 3 کیسز میں آپ کی جو ہیٹرک ہے اس کو میں نے تھوڑا سا ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے. 31 سال بنتے ہیں, ٹھیک ہے. اب محترمہ جو ہیں وہ ان کے حصے میں آئے ہیں, یا وہ ان کے ساتھ جو ہے مقدمے وار جو بنی ہیں, اور انہیں سزائیں ہوئی ہیں 2 کیسز میں. 14 سال توشہ خانہ, 7 سال 20 سال ہو گئے, 21 سال. ہاں 21. میرا حساب چکے کمزور ہے تو میرے حساب سے 21 سال بنتا ہے. 21 سال جو ہے وہ ہو گئی سابق خاتون اول کو سزا. اب یہاں پر ماجرا یہ ہے کہ فی الحال تو اس کیس میں 7 سال ہوئی ہے. اگر یہ کیس شرعی عدالت میں چلا جاتا ہے اور خاور مانیکا ہی یا کوئی بھی پٹیشنر, پہلے میں آپ کو بتا دوں, کلیئر کر دوں, جب تک عمران خان کو گرفتاری عمل میں نہیں آئی تھی, 9 مئی نہیں ہوا تھا, 9 مئی سے پہلے تک یہ اس کیس کے پٹیشنر جو ہیں وہ کوئی غیر متعلقہ شخص تھے. دونوں خاندانوں سے ان کا تعلق نہیں تھا, میں ان کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے. جب 9 مئی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد خاور مانیکا اس کیس میں سامنے آتے ہیں. اس سے پہلے خاور مانیکا کی گرفتاری عمل میں آتی ہے, ان کے اوپر کوئی خرد برد کے کیسز ہوتے ہیں, اچانک سے ان کی ضمانت ہوتی ہے اور انہیں ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے ان کیسز میں. غالباً اینٹی کرپشن کے وہ کیسز تھے. اچانک سے وہ اس کیس میں پٹیشنر بننے کا فیصلہ کرتے ہیں. جیسے ہی وہ اس کیس میں پٹیشنر بننے آتے ہیں, پہلے والے پٹیشنر اپنی پٹیشن واپس لے لیتے ہیں. یہ کچھ تلخ حقائق ہیں, وہ اپنے ناظرین کو بتانا وہ بھی ضروری ہے. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے, کہ ان کی انٹری کس طرح سے ہوتی ہے. ایک دم سے جو ہے اس کہانی کے جو شہوار ہیں میرے پاس تم ہو کے, ان کو کیسے یہ خیال آتا ہے کہ یہ کیس جو ہے نا, یہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی, چیٹنگ ہو گئی, دھوکہ ہو گیا,
اور انہوں یہ نے جو سزا اس کیس کی میوش ہیں اس نے میرے ساتھ یہ بہت غلط کیا اور وہ میری غیر موجودگی میں دانش کو ملتی رہی. دیکھ لے ملتی رہی. کیس انہوں نے کہا, کورٹ میں بھی بیان دیے اور انٹرویوز میں بھی کہا کہ میں بعض اوقات میری پوسٹنگ دوسرے صوبے میں بھی رہی, میں کراچی میں بھی ہوتا تھا اور مجھے اطلاع ملتی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بشرا بی بی سے ملنے گھر آئے ہوئے ہیں. اس میں مائنڈ بھی کرتا تھا کہ میں کہتا تھا کم از کم مجھے پہلے بتا تو دیں. تو پھر ایک ملازم جو ہے وہ پروڈیوس کیا گیا, ان کے بھی بیانات ہوئے, گواہی ہوئی, شہادت ہوئی. انہوں نے بھی بتایا کہ وہ جب ملنے آتے تھے تو مجھے جو ہے وہ اس کمرے سے باہر بھیج دیا جاتا تھا, اور جب وہ اطلاع کرتے تھے خاور مانیکا کو اور وہ بڑا غصہ کرتے تھے اور پھر لڑتے تھے اور پھر جو ہے ان کو گھر سے نکال بھی دیا گیا 2 دفعہ. تو یہ سارے واقعات جو ہیں یہ کسی نے خواب دیکھے تھے, یہ بھی اس خواب کی طرح جو بشرا بی بی کہتی ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ عمران خان کی شادی ان کی فیملی میں ہونی چاہیے یا ان کی بیٹی سے ہونی چاہیے یا ان کے ساتھ ہونی چاہیے یا ان کے خاندان میں ہونی چاہیے تو وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے. تو یہ بھی سب خواب میں چل رہا تھا. مطلب کس قسم کی شادی ہے, کس قسم کی ڈیلز ہو رہی ہیں کہ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی دیکھ رہی ہے اور اپنے ساتھ بھی دیکھ رہی ہے.